بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے سلامتی کی دعا کریں کہ اللہ پاکستان اور اہل پاکستان کو سلامت رکھنا۔ یا رب العالمین، ہم تو اس سے عافیت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے امام، مجاہدین کے قائد، مجاہدین کے لیڈر اعظم، 10 سال جنگوں میں ہی گزری ہے۔ مدینہ میں جب آئے ہیں تو جنگیں ہی جنگیں لڑی ہیں۔ 27 کے قریب غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ جیسا بہادر، آپ جیسا نڈر، آپ جیسا شیر دل ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کے باوجود امت کو تعلیم یہ دی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایھا الناس صلی اللہ العافیہ لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے جنگ کی تمنا نہیں کرو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے سلامتی مانگو۔ جنگ کہتے ہیں نا، عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے، لیکن وہ جو قرآن مجید میں ملکہ بلقیس کا قصہ ہے، وہ عورت تو بڑی سیانی تھی۔ جب ہدہد نے جا کر لیٹر پھینکا نا کہ یا تو بندے کی پتر بن کے مسلمان ہو جا، نہیں تو پھر ہم آ رہے ہیں جنگ کے لیے، اس نے بلایا اپنے فوجی کمانڈر۔ ہاں بھائی، کی پروگرام ہے؟ فوجیوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا، فوجی کہتے ہیں ساڈے ورگا قوت والا کوئی نہیں، اسلحہ بھی بہت ہے، فوجیاں بھی بہت ہیں، حکم کرو۔ تو وہ عورت ہونے کے باوجود سمجھداری کی انتہا کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، جنگ ہو تو شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، عزت والے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اس لیے جنگ کو اچھی چیز نہیں ہے۔ مجھے پہلے سفارتی محاذ پر کارروائی کرنے دو، میں کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، پھر دیکھتی ہوں کہ جواب کیا آتا ہے، پھر اگلا فیصلہ کروں گی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے کہا لک کملی، سانو تحفے بھی دین دی، اور میرے خزانوں میں تو ساری دنیا کی ہر چیز موجود ہے، تو کیا تحفے دے گی؟ مسلمان ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا جی میں مسلمان ہوتی ہوں، میں فرما بردار ہوتی ہوں۔ تو ایک عورت کی سمجھ میں بھی آ گئی کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے جوشیلے نوجوان، وہ لگتی نہیں پئی، وہ جواب دیندے نہیں پے، ان کے ڈرون آ رہے ہیں، میزائل مارو، وہ جنگ کرو، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے سلامتی مانگو، جنگ نہیں مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُتُوا فَاصْبِرُوا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اگر جنگ ہو جائے تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ، پھر صبر کرو، پھر ڈٹ جاؤ، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ہماری کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس جہاز کتنے ہیں، ہمارے پاس جہاز کتنے ہیں، ان کی حمایت میں دنیا کا کون کون سا ملک کھڑا ہے، ہمارے حمایت میں کون ہے۔ پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ کا قرآن کہتا کئی بار ایسے ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا بھی رہے گا کہ تھوڑی سی جماعت، مٹھی بھر جماعت، جنگ بدر میں 313 تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو ڈال نہیں، کسی کے پاس ڈال ہے تو تلوار نہیں، گھوڑے چند ایک، اور نہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی سوٹیاں دے کر کھڑے کیا مجاہدین کو۔ کھجور کی سوٹیاں سے جنگ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تھوڑی جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہیں، لیکن کب؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے، اسلحے کے زور پر نہیں، جنگی جہازوں کے زور پہ نہیں، فوجیوں کی تعداد کے اعتبار سے نہیں،
ایٹمی اسلحے کے اعتبار سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اگر اللہ کا حکم ہو تو پھر فتح ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو کبھی بھی جنگ کی تمنا نہیں کہ آ جا ویخ لنگ، نہیں، جب وہ آ گیا ہے تو اب ڈٹ جانے کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب دشمن سے ٹاکرا ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ۔ لیکن خالی ڈٹنا ہی نہیں ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جنگ کے دوران بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جنگ کے دوران پر صرف گانے ہی نہیں گانے، پنڈوں کی طرح جگتے ہی نہیں لگانی، جنگ کے دوران اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، اللہ کو یاد زیادہ کرنا ہے تاکہ اللہ کی مدد آئے، اور اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ اللہ کہتا ہے کہ میری مدد لینی ہے تو نماز پڑھو، صبر کرو، اور صبر کے ساتھ میری مدد مانگ لو۔ واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نماز جنگ کے دوران بھی معاف نہیں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی، اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کی مدد لینی ہے، اللہ سے التجا کی، دعائیں کی، پھر جنگ کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں تو مجاہدین کی دو صفیں بنائیں، ایک دشمن کے سامنے اور ایک آمنہ کے لال کے سامنے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھائیں، لیکن پڑھائی جنگ کے دوران بھی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ اگر جنگ مزید تیز ہو جائے، تم 4 رکعت والی نماز 4 نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت ہی پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، جہاز میں بیٹھے پڑھ لو، ٹینک میں بیٹھے پڑھ لو، مورچے میں بیٹھے پڑھ لو، 1 رکعت ہی پڑھو، پڑھو ضرور۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے جنگ کے دوران، ملی نغمے نہیں گانے۔ ملی نغمے چلو جوش جذبے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ اب جلد بازی، وہ کہتے لو جی اب تک تو انڈیا کو تباہ کر دینا چاہیے تھا، اور بھلے مانسو یہی بات وہاں کے لوگ ان کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ وہ ایک بیوقوف کہتا ہے ہماری فوج جائے اور آصم منیر کو گردن سے پکڑ کر لے آئے، اس کی گردن اتار کے لے آئے، میں اپنی ساری جائیداد دیتا ہوں۔ وہ ایک سمجھدار بندہ کہتا ہے بھائی ہوشتے ہیں پیتی ہوں، ادھر سے فوج جائے گی کہ اگر نانکے جا رہی ہے جڑا پھڑ کے لے آئے گی، یہاں سے جائے گی تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گی، ادھر بھی شیر جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جنگ کی تمنا نہیں، اگر جنگ وارد ہو جائے تو پھر تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، جیسے پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ انڈیا 5 گنا بڑا ہے، 10 گنا بڑا، 100 گنا بڑا بھی ہو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ 900 جہاز اور پاکستان کے پاس مٹھی بھر، دوبارہ ہمت تو نہیں ہوئی کہ 1 انچ بھی اندر آ جائیں؟ کیا خیال ہے؟ اور اب ڈرون گر رہے ہیں تو ہمارے وہ پاکستانی ماشاءاللہ، ابھی میں دیکھ رہا تھا کاڑے میں ڈرون گرا ہے تو وہ ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، لے ہون ڈگن لگئی، ہون ڈگن لگئی، ہون ڈگن لگئی۔ لو اس قوم کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہا ہے وہ ہندوستان دوستو، اور جب وہ گرا ہے تو سارے وہ آلے دوالے انج بیٹھے ہیں جی میں 12 ٹینی کھیڈی دی، وہ تسی سارے سائنسدان ہو، سارے انجینئر ہو، چیک کرتے پہ وہ ایک مختلف پارٹ چک چک کے، اور ادھر جھوٹ بولنے والا مکار جھوٹا میڈیا انڈیا کا کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بھی بندہ وہ مارے جہاں کو سر پیر تو بنے، کہنے لگا جی انڈین نیوی لاہور میں داخل ہو گئی ہے، لاہور پر قبضہ ہو گیا ہے۔ وہ کسی تھلے لکھنے والے نے پہلے تو پنجابی 2-4 گالاں کڑیاں تو انہوں نے تواڈے پیو دا سمندر لگدا لاہور نوں جتوں نیوی لاہور وڑ گئی، کوئی گل کرن والی تو کرو۔ تو اس طرح ہندو بخلایا ہوا، ڈرا ہوا، مارا ہوا وہ دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے حکم کے ساتھ فتح ہوگی، تمہارے اسلحے کے زور پر نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد لینی ہے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، غلط فہمیوں سے دور رہو اور غلط فہمیاں پھیلانے سے بھی دور رہو۔ اس موقع پر
دشمن کو داد دینا بلے بلے بلے، اور اپنے ملک میں اپنی فوج کو ڈیگریڈ کرنا، اپنے ان جوانوں کو، میں تو قسم سے کہتا ہوں کہ ہم رات کو سوتے ہیں پرسکون، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے، اور وہ جو جوان فرنٹ پہ کھڑے ہیں ان کے لیے دعا بنتی ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے دعا بنتی ہے، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ جس طرح ہمیں سلامتی عزیز ہے، ہمارے ان گبرو جوانوں کو بھی سلامتی عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی سلامتی عطا فرما، اور اللہ سے ہر دم دعا کریں۔ تعداد بڑی دیکھ کر، جہازوں کے بیڑے دیکھ کر گھبرانا نہیں، بلکہ مومنوں کی دعا ہمیشہ سے یہ رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جنگ احزاب میں چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا مدینے کو، تو لوگوں نے، منافقوں نے کہا ہون لگے گا پتہ مسلمانوں نو، ہون لگے گا پتہ۔ اور مومنوں نے جب یہ سنا کہ بنو غطفان بھی آ گیا ہے، بنو خزیمہ بھی آ گیا ہے، فلاں بھی آ گیا ہے، مکے والے بھی آ گئے، سارے دشمن کٹھے ہو کے آ گئے ہیں، تو زبان سے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو اسلحہ اتنا ہے، ہمارے پاس تو فوج اتنی ہے، ہمارے پاس تو افراد اتنے، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ فوراً اللہ سے رابطہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور پھر اس مالک نے دکھایا کہ وہ جو فوجیں آئی تھیں مٹانے کے لیے مدینے والوں کو، وہ جب بھاگے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، جس طرح بھاگے۔ تو اسی طرح انڈیا بھی بھاگے گا انشاءاللہ۔ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا ذکر کریں، اپنے جوانوں کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے نشانے ٹھیک ٹھیک ٹھکانے پر لگا دے، اللہ ان کو صحت اور سلامتی سے رکھنا، اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جب جالوت اور طالوت علیہ السلام کی جنگ ہوئی، تھوڑے تھے تعداد میں، لیکن اللہ سے دعا کیا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم تھوڑے ہیں لیکن تیرے دین کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر میدان میں تو آ گئے ہیں، تو اللہ اب تو ہمیں صبر بھی دینا اور ثابت قدمی بھی دینا۔ اللہ ثابت قدمی دے گا، صبر دے گا، اور کافروں پر ہماری مدد بھی فرما۔ تو یہ دعا بھی کرتے رہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو سبق دیا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے سلامتی مانگو، اور ساتھ ہی رغبت بھی دلائی ہے، فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت لینی ہے تو تلواروں کے سائے تلے ہی ملے گی۔ بم برسیں گے، میزائل چلیں گے تو جنت ملے گی، لیکن ساتھ اللہ سے دعا کی بھی رغبت دلائی، دعا بھی سکھائی ہے اس موقع پر۔ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ یہ دعا بھی یاد کریں کہ اللہ، اے کتاب اللہ کو نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے دشمنوں کو، لشکروں کو شکست دینے والے، اللہ اس باری لشکر کو شکست دے دے اور ہمیں فتح نصیب فرما۔ اللہ سے ہر دم دعا کرنی ہے، سجدوں میں بھی کریں، نمازوں میں بھی کریں، بعد میں بھی کریں، صبح بھی کریں، رات کی تاریکیوں میں بھی کریں، جب جاگ آ جائے اٹھ کر دعا کریں ان سب کے لیے جو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ تو اگر ہم ڈٹ گئے تو دشمن کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو فتح انشاءاللہ مومنوں کی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو کامیابی تمہاری ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح تمہیں ہی ملے گی، کامیابی تمہیں ہی ملے گی، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرے مومنوں، تمہاری جانیں اور تمہارے مال میں نے خرید لیے ہیں۔ سودا کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین کے ساتھ، جو نفع دیتا ہے کتنا؟ بے حساب۔ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری جانیں
میرے لیے ہیں، میں نے خرید لی ہیں، کس بدلے میں؟ کہ تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا وعدن، ہاں، یقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، فیقتلون ویقتلون، تم دشمنوں کو مارو گے، وہ تمہیں شہید کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ اور اللہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ اس سودے پر، جو سودا میرے ساتھ کیا ہے، اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔ جو اس سودے پر قائم رہے گا، میری راہ میں جہاد کرے گا، اپنی جان قربان کرے گا، تو ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کی جنت کا لینے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے بے شمار وعدے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم بھی دیا، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ خَيْلٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا گھوڑے تیار رکھو، ان کے لیے اسلحہ تیار رکھو۔ کن کے لیے؟ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہیں جو سامنے ہیں، نظر آتے ہیں، اور کچھ وہ خبیث گندی فطرت کے، گندی نسل کے جو چھپے ہوئے ہیں، منافق، ان کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن ان کے لیے اسلحہ بنا کر رکھو، اسلحہ تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو۔ ترس کے تمہارے گھوڑے جب تیار ہوں گے، اسلحہ تیار ہوگا، تو اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے، تمہارے دشمن بھی ڈریں گے، اور وہ دشمن بھی ڈریں گے جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ کس کس کی دھوتی ڈھیلی ہو جانی ہے، کس کس کی دھوتی گیلی ہو جانی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو تیاری کر کے رکھو۔ اور بڑی خوبصورت ایک پوسٹ ایک دوست نے لکھی، انہیں کہا ویکھو جنگ لڑنی ہے نہ ساڈے نال، اوے حالی تے ساڈے پاکستانیاں نے چائنا دا مال استعمال کیتا ہے، چائنا دا مال استعمال کر کے آ حال ہو گیا ہے، تے جدن اساں ڈاکٹر قدیر دا بنایا چلایا ادن کی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ہر موقع پر اپنے محسنوں کو یاد رکھیں۔ اللہ ڈاکٹر قدیر کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرما۔ وہ جو نعمت ہمیں ڈاکٹر قدیر کے ذریعے ملی ہے، یہ دشمن ایسے نہیں خاموش بیٹھا ہوا۔ اللہ کے حکم سے وہ جو گھوڑا تیار کیا ہوا ہے، اس کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ آج تک ہندو کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1988 میں یا 86 یا 87 کی بات ہے، انڈیا راجیو گاندھی کے دور میں فوجیں بارڈر پر لے آیا تھا، پاکستان پر حملہ کرنا ہے جی، حملہ کرنا ہے۔ حملہ کرنے کے لیے فوجیں آ گئیں۔ ادھر سے ضیاء الحق صاحب بغیر بتائے ہی، پاکستان کا میچ ہو رہا تھا کلکتہ میں، کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے چلا گیا، سارا دن میچ دیکھا۔ اب پاکستانی صدر کیا ہوا ہے تو ان کے وزیر اعظم کو بھی مجبوراً سارا دن میچ کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھ کے دیکھنا پڑا۔ شام کو پاکستان میچ بھی جیت گیا، خوب پٹائی کر کے جیتا، اور شام کو بغیر روٹی شوٹی کھاتے ہیں صدر صاحب جب واپس آنے لگے تو راجیو کے گاندھی کان میں کہتے ہیں، پتر تانوں کنے کو بمب چاہیے نے ساڈا پاکستان تباہ کرنے؟ 4 چوکھے تے چاہیے ہی نہیں، تو ویسے میرے سائنسدانوں نے بھی آخیا بھی سانوں صرف 2 منٹ ہی چاہیے نے، تے اسی انڈیا کا ہر شہر تباہ کر دیں گے۔ بس اتنا کہہ کہ وہ واپس آیا، اور صبح آرڈر ہو گیا کہ فوجیں واپس۔ وہ جو فوجیں اربوں خربوں خرچ کر کے بارڈر پر آئی تھی، وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس کیوں گئیں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جب یہ بم بنا کے رکھا ہوا ہے تو کسی نہ کسی دن تو چلے گا ہی نا۔ نہ بھی چلے تو دشمن ڈر رہے ہیں۔ کون کون سے دشمن؟ اللہ کہتا ہے جن کو تم جانتے ہو وہ بھی ڈرتے ہیں، اور جن کو تم نہیں جانتے وہ بھی ڈرتے ہیں۔ اسرائیل کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ڈرتا ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن خوف طاری اس پر بھی ہے۔ جہاد انڈیا بھیجتا ہے، خود شامل نہیں ہوتا، جرت نہیں پڑتی کہ پاکستان کی طرف منہ بھی کر جائیں۔ تو اللہ ہمارے ملک کو سلامت فرما، اللہ عالم اسلام کی اس عظیم سلطنت کو حفاظت فرما، اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ بے شمار وعدے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو ایک تجارت بتاؤں، سودا کرنا ہے میرے ساتھ؟ سودا کر لو رب العالمین کے ساتھ،
तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, सौदा भी ऐसा है कि तुम्हें आखिरत के दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। वो क्या है? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। सबसे पहली बात ईमान की हो रही है। ईमान होगा अल्लाह पर, उसके रसूल पर, फिर जिहाद करोगे तो फायदा होगा। अगर अल्लाह पर ईमान नहीं है, अल्लाह का शुक्र और जिक्र नहीं है, तो फिर जिहाद का भी कुछ फायदा नहीं होता। जिहाद का फायदा तब है जब अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज जब नारा मारती है तो अल्लाह अकबर के नारे से पहाड़ भी गूंज उठते हैं। और उधर वो बेचारे नारा क्या मारना है, वो नारा मारते हैं या बम फेंकते हैं तो पीछे गिरे होते हैं। अभी खबरें ये आ रही हैं कि वो बड़ा पृथ्वी करते थे, वो मिसाइल चलाया पाकिस्तान भेजने के लिए और वो वापस ही अमृतसर ही में गिर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए कि जो चलाया वो अपने ही ऊपर गिर गया है। तो अल्लाह कहते हैं ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान ले आओ और फिर जिहाद करो बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम। अपने माल भी खर्च करो और अपनी जानें भी पेश करो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज कुछ 7-8 लाख फौज नहीं है। कितनी है पाकिस्तान की फौज? कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी सारे के सारे ही मुजाहिद हैं। अगर हमारी जान की जरूरत पड़ी हम पेश करेंगे, अगर हमारे मालों की जरूरत पड़ी हम पेश करेंगे और अपने भाइयों के साथ आगे जाकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं तो कल अपने दोस्तों को भी पूछ रहा था किन्नू किन्नू राइफल चलानी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ट्रेनिंग ली हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है बाकायदा। जरूरत पड़ी तो अपने भाइयों के साथ अगले मोर्चों में जाकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह कहते हैं कि अपने माल और अपनी जानों के साथ जिहाद करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर तुम्हें इल्म हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह हमें मिलेगा क्या? अल्लाह तेरी राह में जिहाद करेंगे तो क्या दोगे? फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। पहली बात जो सबसे बड़ा पैकेज है कि जिंदगी भर के गुनाह माफ कर दूंगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और ऐसी जन्नतों में दाखिल करूंगा जिसके नीचे से 4 नहरें बहती हैं। अल्लाह हम सबको उस जन्नत में दाखिल फरमा दे। व मसाकिन तय्यबा फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और हमेशा हमेशा की जन्नतों में बेहतरीन महल तैयार करके दूंगा। और फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है। व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। और अल्लाह कहता है कि वो और चीज़ें भी जो माले गनीमत तुम चाहते हो वो भी दूंगा, फतह भी दूंगा, अपनी मदद से भी नवाजूंगा। वबश्शिरिल मुमिनीन। और मोमिनों को खुशखबरी दे दो कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए तैयार हैं। अल्लाह का वादा है, तुम अल्लाह के साथ तैयारत कर लो, सौदा कर लो और हिम्मत करो। और डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी तादाद कम है, हमारे पास असला कम है, हमारे पास जहाज कम है। अल्लाह के हुक्म से जब मोमिन मैदान में उतरता है तो काफरों के दिल थर थर कांपते हैं। नहीं यकीन तो तारीख के पर के उठाएं, तारीख निकाल कर देखें। मुसलमानों की तादाद 30,000, रूमियों की तादाद 2 लाख। और इसके बावजूद भी सारे भाग गए। और जितने मुसलमानों ने मारे उससे ज्यादा उन्होंने एक दूसरे को कुचल कुचल के मारा, भागते हुए मारे। और रूमी ईरानियों का लीडर रुस्तम अपने रेशमी बिस्तर पर, खादम हवा देने वाले भी मौजूद हैं, रेशमी बिस्तर भी मौजूद है, रोटी भी राज के खा के लेटया है लेकिन नींद नहीं आती। क्या कहता है? क़ातलल्लाहु उमर लक़द अकल कबदी। हाय अल्लाह उमर को बर्बाद करे, मेरा जिगर खा गया है। कि यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर अपने महल में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, फौजें भी हैं, सारा कोई पैरा भी मौजूद है, और रेशमी गद्दे पर लेटे को भी नींद नहीं आती कि मुझे उमर का खौफ इतना है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो मोमिन अगर हो, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह कहता है तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो जाओ।
اللہ تعالی ہم سب کو مومن بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، آخرت کی کھیتی بھی کمانی ہے، کون سا عمل کریں؟ اب ترتیب دیکھ لیں، یہ ترتیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کون سا عمل کریں جس سے دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے؟ تو آپ نے سب سے پہلی چیز فرمائی الصلاۃ علی وقتہا۔ میدان جہاد ہو، جنگ بڑکی ہوئی ہو، جنگ تیز ہو، گمسان کی جنگ ہو رہی ہو، اس میں بھی حکم یہی ہے کہ نماز وقت پر ادا کر لینا۔ اس بندے کے پاس کیا عذر ہے جو کہتا ہے جی میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں؟ اس بی بی کے پاس کون سا عذر ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی نعمتیں کھا رہی ہے؟ کہتے ہیں داند کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں لیکن شکر ادا نہیں ہو سکا۔ وہ بی بی جو اپنے گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ خامد کما کے لاتا ہے، صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا کھاتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی، اس کے پاس کون سا عذر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو اور اللہ عرش والے نے کہا کہ اسلحہ پکڑ کر نماز پڑھو، کہیں دشمن نماز کے دوران حملہ نہ کر دے، اور آپ نے نماز پڑھائی 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھائیں، اور مومنوں کو 1 رکعت بھی پڑھنے کی اجازت دی۔ جنگ کے دوران بھی نماز معاف نہیں ہے تو عام حالات میں نماز کس کو معاف ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا ثم ایو، اللہ کے نبی اس کے بعد فرمایا بر الوالدین۔ نماز کے فوراً بعد دوسرا جو سب سے بڑا عمل، افضل ترین عمل، وہ والدین کی خدمت ہے۔ ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو 1000 نہیں کروڑ مرتبہ سوچنا چاہیے جو اپنے 5 7 10 بچے پال رہے ہیں، ان کی فیسیں باری سے باری دے رہے ہیں۔ انگلش میڈیم سکول میں پڑھانا ضروری ہے، ہاں جی ضروری ہے، چلیں ضروری ہے۔ ایک والد پر اتنے پیسے بھی خرچ نہیں کرتا جتنے ایک بچے کی سکول کی فیس ہے۔ بچوں کے خرچے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف سکول کی فیس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو اپنے والدین کی جیب خرچ، اپنے والدین کی دوائیوں کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے اتنی توفیق بھی نہیں ملتی جتنی وہ ایک بچے کی سکول کی فیس دیتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بیٹا ناکام اور نامراد ہے، اس کی آخرت کھوٹی ہو رہی ہے، اس کی آخرت ضائع ہو رہی ہے۔ تیسرا عمل اللہ کے نبی پھر کون سا فرمایا؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ تیسرا سب سے عظیم، سب سے بڑا عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تو یہ جہاد اگر ہم پر شروع ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے مجاہدین کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان مجاہدین میں شامل فرمائے۔ کیوں کہا ہے میں نے اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرمائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ زندگی بھر کھاتا ہے، پیتا ہے، جیتا ہے اور جہاد کی اس کے خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی، وہ تو منافق ہے، وہ تو منافق ہے، وہ مومنوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جہاد کی خواہش بھی کریں کہ اللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور شامل ہوں گا، اور شامل ہونے والوں نے شامل ہو کر دکھایا۔ حضرت انس بن نضر، حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، جنگ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ پہلا مارکا تھا مسلمانوں کا اور بڑا ہی جاندار قسم کا مارکا، تو بڑا افسوس کرتے تھے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب میرا رہ گیا ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ جن 313 نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، باقی صحابہ میں ان کی کیا شرف اور مقام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بدری صحابہ میرے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی، جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی وہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہو گئے ہیں۔ اتنا شرف اور فضل ملتا ہے جہاد میں شرکت کرنے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں سے یہ حضرت انس بن نضر رہ گئے، کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے کہ مجھے اتنی بڑی شہادت نہیں ملی۔
تو افسوس کیا کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کل کو کوئی موقع بنا دیا تو میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں پھر ان کافروں کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ اکبر. اور اللہ نے موقع دے دیا جنگ احد 1 سال کے بعد ہی. 1 سال کے بعد جنگ احد میں جب موقع ملا تو اتنی بہادری سے لڑے کہ جب شہادت کے بعد ان کی لاش کو چیک کیا گیا تو جسم کے اوپر 80 سے زیادہ نشان تھے تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے. اور بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. مجاہدین نے خواہش کی اور خواہش کر کے ثابت بھی کیا کہ ہم وہ ہیں جو دشمن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم دشمن سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم دشمن کی سازشوں میں آنے والے نہیں ہیں، دشمن کے جھوٹوں میں آنے والے نہیں ہیں. آج ایک دوست نے اچھی پوسٹ لکھی، اس نے کہا کسی کو سزا دینی ہو نا، انہوں کوڑے نہ مارو، انہوں لتر نہ مارو، انہوں 10 منٹ انڈیا دا ٹی وی چینل لا کے سامنے با دے تو ایسا سننا ہے، وہ توبہ توبہ کر جائے گا. اتنا جھوٹ پک رہے ہیں انڈین چینل والے، اتنا جھوٹ کہ وہ خود ان کے لیے بھی سننا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. جبکہ ہم کن کو ماننے والے ہیں؟ ہم سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی پیروکار ہیں. سعد جوان، خیثمہ بزرگ، دونوں باپ بیٹا جنگ احد کے، جنگ بدر کے موقع پر گھر میں موجود ہیں. باپ بیٹا مشورہ کر رہے ہیں. ابو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے ہیں جہاد کے لیے، تو کون جائے گا؟ باپ کہتا بیٹا ویخ تو تے علی جوان ہے، وہ تینوں تے ہور بھی موقع مل جائے گا، منو جان دے، میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں، منو شہادت لے لین دے. سبحان اللہ. جذبہ دیکھیں، کوئی دعوت پر نہیں جا رہا ہے کہ آج ہوتے 7 ڈشاں پکیاں ہونی ہیں، 100 ڈشاں، دیسی گھیو والا کیک تو پکیا ہونا، نہیں، شہادت لینے کے لیے. والد کہتا بیٹا مجھے جانے دو. بیٹا کہتا ابو جی لو کان غیر الجنہ لفعلتو، ابو جی مسئلہ جنت کا ہے، آپ کو بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے، جنت کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ مانگتے میں دے دیتا، لیکن یہ تھے گل جنت ہی، میں نہیں، میں جاؤں گا، میں جوان ہوں، میں جاؤں گا، آپ گھر پر رہیں. بالآخر باپ بیٹا میں ٹاس ہوا، قرآن اندازی کی کہ جنگ پر کون جائے گا اور گھر پہ کون رہے گا. تو بیٹے کا قرآن نکلا. بیٹا جنگ بدر میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے، لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوا. اور والد اگلے ہی سال جنگ احد میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہو، وہ بھی جنت میں پہنچ. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں جہاد کی شوق کو پیدا فرما دے. اور کیسے پیدا نہیں ہوگا جہاد کا شوق؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش تو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. اللہ دوبارہ زندگی دے، میں دوبارہ شہید ہو جاؤں. اللہ تیسری بار زندگی دے، میں تیسری بار بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. کس لیے؟ کہ شہید کے جو درجات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہے ضروری؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، جنگ اللہ نے کہا ہے اپنے مال بھی خرچ کرو، اپنی جانیں بھی قربان کرو، اور آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ اپنا سوشل میڈیا بھی قربان کرو. خدا را پاکستانی بن جائیں، محب وطن بن جائیں. اپنے وطن سے محبت کرنا کوئی گالی نہیں ہے، باعث شرف ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے
مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے واپس موڑ کے مکہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھی لازمی آئے ہوں گے. فرمایا مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، کتنا عظیم شہر ہے، کتنا مجھے پیارا اور محبوب ہے. اگر مکہ والے مجھے یہاں سے نکالتے نہیں تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا. تو وطن کی محبت فطری چیز ہے، وہ محبت کرنی چاہیے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع میں جب کہ ہمارے جوان رات دن اپنی ڈیوٹی پر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں. اور اس طرح کی ڈرامے بازیاں جو دشمن پھیلاتا ہے کہ تمہاری فوج یوں ہے، تمہاری فوج یوں ہے، تمہارا ملک یوں ہے، تمہارا وہ ایک پاگل کہہ رہی تھی، لو وہ انہاں کول تو کھان واسطے ٹماٹر بھی نہیں ہے نا، ساڈے نال جنگ کی لڑنی. وہ بی بی ٹماٹر کی اساں تے تیری وہ گاؤ ماتا ہی ذبح کر کے عید تے کھا جانی ہے، مہینہ کو کھلو جا. جدہ تساں پیشاب پی پی کے پڑے ہو، اساں وہ گاواں ہی ذبح کر کے کھانیاں نے، ویندی رہی تو بے فکر رہیں. تو دشمن کی چالوں میں نہیں آئیں. کوئی ایسی پوسٹ سوشل میڈیا پر آئے جو پاکستان کے خلاف ہو، جو پاک افواج کے خلاف ہو، جو اس وقت ہمارے قومی اتحاد کو نقصان پہنچا رہی ہو، اس کو شیئر مت کریں. اگر پاکستان میں کہیں کوئی ڈرون گرا ہے تو کوئی خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو اس کی ویڈیو بنا کر خود تو نہ بتائیں دشمن کو کہ لو جی اتنے بندے زخمی ہو گئے، اتنا یہ ہو گیا، اتنا وہ ہو گیا. مت دکھائیں ان کو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحرب خدعہ، جنگ دھوکہ ہے، دھوکہ دینے کا ذریعہ ہے. دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جنگ کے موقع پر جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. اگر کوئی پوسٹ ایسی ہو کہ دشمن کا اتنا نقصان ہو گیا تو اس کو شیئر کریں نا. وہ جو چائے پینے آیا تھا ابھی نندن، اس کی ویڈیو کو شیئر کریں نا. یہ دیکھو انڈیا والوں، یہ تمہارا ابا آیا تھا، یہ ہم نے پکڑ کے چائے پلا کے بھیجا ہے. میں نے اس کو شیئر کیا، فیس بک والوں نے ڈیلیٹ کر دی. نہیں یہ نہ شیئر کرو. تو ایسی ویڈیو شیئر کرو جس سے دشمن کو تکلیف ہو، اہل وطن کو تکلیف نہ ہو. باقی اگلے جمعے انشاءاللہ بات کریں گے. یہ بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ مسجد کے لیے اس بھائی نے اپنے پیسوں سے سولر لگوایا ہے تو کیا اس کی بجلی بھی وافر ہے، مسجد کی ضرورت کے لیے وافر ہے، تو کیا اسی سولر سے بڑھنے والی بجلی یہ بندہ لگوانے والا اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتا ہے؟ اگر اس بندے کی نیت یہی تھی کہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے مسجد کے لیے ساری ٹوٹل، تو پھر تو یہ اپنے لیے استعمال نہ کرے. اور اگر اس کی نیت یہ تھی کہ سولر لگواتا ہوں تو اپنا گھر بھی ساتھ ہے، اپنے گھر میں بھی استعمال کر لوں گا اور مسجد کو بھی فری میں بجلی دوں گا، تو جائز ہے، کوئی بات نہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سب میٹر لگوائے کہ لو جی بجلی 24 گھنٹے مجھے مل جائے اور سب میٹر پر جتنے یونٹ بنے گے میں اس کا بل بھی مسجد کو دوں گا، تو یہ سونے پر سہاگا ہے، تو بھی جائز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور خیر و سلامتی سے رکھے. بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیں. اللہ ہم سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھنا. یا اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھنا. اللہ اہل پاکستان کو سلامت رکھنا. اللہ ہمارے جوانوں کو سلامت رکھنا. اللہ ہمارے وہ شیر جو دن رات تیری راہ میں ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھنا. اللہ ان کی حفاظت فرمانا. اللہ ان کے نشانوں کو درست ٹھکانوں پر لگا دے. اللہ ان کو فتح سے کامیاب فرما دے. اللہ فتح سے ہمکنار فرما دے. اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دے. اللہ دشمن کو نیست و نابود کر دے. اللہ دشمن کے گندے ناکام عزائم ناکام بنا دے. اللہ ان کے حرام کاموں کو، حرام ناجائز کاموں کو ناکام فرما دے. اللہ ان کے ناکام منصوبوں کو مزید ناکام فرما دے. اللہ ان کو ذلیل و خوار فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے. اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، سب کو تندرستی عطا فرما. یا اللہ میرے بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو پکا اور سچا مسلمان بنا. اللہ ان کو محب وطن پاکستانی بنا. یا اللہ ہمارے وطن پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.